بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم سنیں گے کائنات کی پیدائش اور پہلا انسان۔ قرآن پاک ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعے ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت کے قانونوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتیجوں سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے، اور قدرت کا یہی ہاتھ اسی کائنات پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کا نام فطرت کا مذہب یا اسلام ہے۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ سننے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ایوولوشن وکاس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجود کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکر، پتھر، پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لبونہ پانی کی جوک کا جامہ پہنا، اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانداروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدھا کر زمین کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ البقرہ۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب سوچیے کہ بات یہ ہے کہ دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد، ویرودھابھاس ہے یا تطابق میل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جب کہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو
نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک اور گوڑھ باتیں اپنے بھیتر سموئے ہوئے ہے، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات ہی میں انسانی شکل میں وجود میں آیا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق سہمتی ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے، یا اس طرح سمجھ لیجیے کہ انسانی کردار اور اس کے علم اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار، کرم کتھن، چریتر آچرن کے اثرات پربھاؤ بہت ادھک ہیں؟ کیا اس کی ماہی اور روحانی قدرتیں سب کی سب بیکار اور بے نتیجہ ہیں یا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے اور گھور اندھیرے والے بھوشیہ مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا؟ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں بلکہ ہاں میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت دشا بر بحث کی جائے، اس کے باوجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مسئلہ اعلیٰ بڑی نظیر اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان سے متعلق پازیٹیو اور نیگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا علم بردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جائے؟ کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستوں نیکی اور برائی دکھائی۔ غرض قرآن مجید کی یادائے دہانی اور دعوت بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مطلب اور شروع اور آخر کا محور
مقرج صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیتوں اور تفصیلوں کو نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی ہے۔ علمی بحثوں سے متعلق اسلامی نقطۂ نظر۔ اصل میں اس کی علمی بحثوں کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسئلے یقین اور مشاہدے کے علم کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علم اور اللہ کی وحی ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مشاہدے اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بنا کسی شک کے مان لیا جائے۔ اس لیے یہ ایسی حقیقتوں کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو پہلے ابھی تک یقین کی ان منزلوں تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ بحث میں آیا مسئلہ ہے، تو ان کے بارے میں قرآن کے مطلبوں میں تعبیر نہیں کرنی چاہیے اور خواہ ان کو نئی حقیقت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے اپنی حقیقت کو اس طرح ظاہر کر دیں کہ ان کے انکار میں مشاہدہ اور حقیقت کا انکار لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر قرآنی علموں کو کبھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی علمی مسئلے بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ کو میری یہ واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔